وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف منسوب ہوئے تھے، قریش مکہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور آپ قریش مکہ میں سے ہی تھے. جو نبی بھی مبعوث کیا جاتا ہے جس قوم کی طرف بھی تو وہ نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں جگہ جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہی فرمایا کہ وہ اپنی قوم میں سے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی قوموں کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور بھائی سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے خون کے اعتبار سے، قبیلے، رشتہ داری کے اعتبار سے بھائی تھے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا. اسی طرح دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اپنی قوم میں سے تھے. اس طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں سے تھے، قریش میں سے تھے، عرب تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہے. قریش مکہ میں رسول آیا اللہ کی طرف سے جو مبعوث تھے، اور وہ قریش میں سے ہی تھے، یعنی انسان تھے، انہی کی نسل میں سے تھے. تو نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے. جس طرح کہ انسانوں کی طرف نبی آتا ہے تو انسان ہوتا ہے، بلکہ وہ انہی کی قوم میں سے ہوتا ہے، اور قوم سے آگے بڑھ کر وہ زبان بھی اپنی قوم کی بولتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا ہے. لیبین لہم، تاکہ اپنی قوم کے سامنے بات کو واضح کر سکے.
تو نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دیگر انبیاء کے حوالے سے جگہ جگہ یہ صراحت موجود ہے کہ وہ انسان ہیں. وہ جنس کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے وہ انسانوں میں سے ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں اور وہ انسان ہیں. قرآن کریم میں بڑی صراحت سے یہ بات ہوئی ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مگر بشر ہوں تمہارے جیسا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح پرانے انبیاء وہ سارے کے سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو وہ انسانوں میں سے تھے. ساری قومیں اپنے نبیوں پر اعتراض کرتی رہی ہیں کہ چونکہ آپ انسان ہیں، انسان پر وحی نہیں ہو سکتی، تو آپ انسان ہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا قرآن میں جگہ جگہ. اور اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں وہ نبی انسان نہیں ہے. اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ نبی ہیں تو انسان، لیکن انسانوں پر وحی ہو سکتی ہے. اکثر قومیں اس پر اعتراض کرتی رہی ہیں کہ انسانوں پر وحی کیسے ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کا جواب یہ دیا انسانوں پر وحی ہو سکتی ہے، انسانوں پر وحی ہوئی ہے. سارے کے سارے نبی انسان ہیں، لیکن ان میں اور عام انسانوں میں فرق اگر ہے تو وحی کا فرق ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو رسول میں اور عام انسانوں میں فرق، یہ فرق نہیں ہوتا کہ جو امت ہوتی ہے وہ انسان ہوتی ہے اور نبی انسان نہیں ہوتا. نبی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے نبی کا عام لوگوں سے. وہ انسان ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے. رسول ہونے کے لیے اس کا جنس بدلنا اور اس کا کسی اور جنس فرشتہ بنا دینا، اس کو نورانی مخلوق بنا دینا، یہ غلط بات ہے. اگر انسانوں میں رسول آئے گا تو انسان ہوگا. تو تمام انبیاء کے حوالے سے ان کی قوموں نے اعتراض کیا تو قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، پرانی قوموں نے اعتراض کیا تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نبیوں کو یہی بتایا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے واضح کریں. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نبیوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں. نبیوں نے یہی جواب دیا ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فرق کیا ہے ہمارا تمہارا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا احسان فرما دے. تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہم ہیں بشر تمہارے جیسے، ہم بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی انسان ہیں. جس قبیلے میں سے تم ہو اللہ نے ہمیں بھی تمہارے میں سے ہی بنایا ہے، تمہارے قبیلے میں سے بنایا ہے. ہم خونی طور پر، رشتہ داری کے طور پر، کنبے قبیلے کے طور پر تمہیں میں سے ہیں. ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو فرق ہوتا ہے رسالت کا. اور یہ رسالت یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ سب سے بڑا مقام ہے بشر کے اندر، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے امتوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے اللہ کے بندہ ہونے پر اور رسول ہونے پر ایمان لائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندہ ہونے کی اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی. تو نبی انسان ہوتے ہیں لیکن انسان کے ساتھ رسول ہوتے ہیں. یہی رسولوں کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے. یہ نبیوں کو کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم نبیوں کا مقام بیان کرتے کرتے نبیوں کو بشریت سے، اللہ کے بندہ ہونے سے نکال کر ان میں اللہ کی صفات پیدا کر دیں. یہ سراسر شرک ہے اور یہ غلو ہے جو شیطان جس طریقے سے ہمیشہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہے، لوگوں کو ورغلاتا رہا ہے. تو یہ شیطان کے وساوس ہیں کہ شیطان انبیاء اور نیک لوگوں کی ذات میں غلو پیدا کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو نبی ہیں، ان پر وحی ہوتی ہے، انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان بھی ہیں اور تمہارے جیسے انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے تمہارے جیسے ہیں۔ تمہارے جیسے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح تم انسان ہو، تم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہو، تو اس طرح کر کے یہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، دنیا دار اور دنیا کی محبت کرنے والے، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ تمہارے جیسے انسان ہونے سے مراد یہ اپنے جسم اور اپنے طور طریقوں کے اعتبار سے تمہارے جیسے انسان ہیں۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں جس طرح تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کو بھی وہی ضرورتیں لاحق ہیں جو تمہیں لاحق ہوتی ہیں، ان کو بھی کھانا پینا ہوتا ہے جس طرح تمہیں کھانا پینا ہوتا ہے۔ تم بازاروں میں جاتے ہو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، انہیں بھی بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، وہ ہمارے جیسے انسان تھے، انہیں بھی بھوک پیاس لگتی تھی، انہیں بھی وہ انسان تھے، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے پارٹنر کی، تو ان کی بھی شادی ہوتی ہے، انہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے، ان کے اندر بھی خواہشات آتی ہیں، دنیا کی رغبت اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر ان چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوتی فرشتوں کی طرح، اگر ان کے اندر خواہش ہی نہ ہو ان چیزوں کی تو پھر تو ان کو امتحان ہی نہیں ہے۔ ان کے اندر ان چیزوں کی رغبت ہوتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے لیکن وہ رات کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے قیام کرتے ہیں اللہ کے حضور، رات قیام بھی کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ دین کے کاموں میں سے انہیں بھی دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، انہیں بھی شادی کرنی ہوتی ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو نبی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ وہ اللہ کے رسول، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تو ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یہی ان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم ان کی رسالت اور ان کی شان بیان کرتے کرتے ان کے اندر خدائی صفات نہ پیدا کر دینا، یہ غلوب ہے جس میں پرانی قومیں مبتلا ہوتی رہیں، اسی غلوب میں عیسائی، یہودی اور پچھلی قومیں مبتلا ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، بے شک مسیح ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم جنہیں اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے اور تین معبود ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت مریم یا حضرت عیسی، حضرت روح القدس جبریل، اور ایک اللہ، یہ نہ کہو، ان کو اللہ نہ کہو، ان کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دو۔ انتہوا خیر لکم، بعض آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بگڑی بنانے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم انہیں نور من نور اللہ کہیں، کہ ہم ان کے اندر کوئی خدا کی صفات پیدا کریں کہ عالم الغیب ہیں اور فلاں فلاں ہیں اور ہم ان سے مدد مانگیں۔ ان کی شان یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول سے بڑھ کر ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر خدائی صفات یا ان کو ہم کوئی اور ان کے اندر صفات پیدا کریں۔ اسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا اور فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دو۔ تو رسول سے بڑھ کر کوئی کچھ قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور یہ رسول ہونا بہت بڑا مقام ہے۔
محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس صورت کے شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے اور صحابہ کرام کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ اس صورت کے شروع سے ہی یہی انداز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں اور منافقوں کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دشمن ہیں اللہ اور رسول کے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا، پھر صحابہ کرام کا مقام بیان ہوا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، پھر لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا مقام بیان کیا۔ اللہ نے دنیا میں ان پر سکینتیں اور اپنی طرف سے اطمینان نازل کیا، اور پھر اللہ نے آخرت میں ان کے لیے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ نے منافقین اور مشرکین کا ذکر کیا سورت کے شروع میں۔ اس سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی رسالت سب لوگوں کے لیے ہے، عرب، عجم، سیاہ و سفید، سب کے لیے۔ بعثت الی الاحمر والاسود، اور آپ کی رسالت تا قیامت ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں۔ یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت اور صحبت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے باقاعدہ۔ یہ کوئی اتفاق سے ایسا نہیں ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت حیات تھے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت موجود تھے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اللہ نے باقاعدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، شدید کی جمع اشداء، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھیوں کی صفات ہیں، اور یہ بہترین صفات ہیں، عظیم صفات ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کے لیے آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، اور مسلمان کو غیر مسلم کے لیے رحم دل نہیں ہونا چاہیے۔ رحم دل اس معنی میں کہ وہ ان کا دلی ہمدرد، دلی دوست نہیں ہوتا مسلمان غیر مسلم کا۔ مسلمان غیر مسلم کے بارے میں یہ تڑپ اور جذبہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، وہ مسلمان ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی نعمتوں کا وہ بھی حقدار بن جائے ہماری طرح۔ یہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے غیر مسلم کے بارے میں، لیکن وہ غیر مسلم کے غیر مسلم ہوتے ہوئے وہ اس کے ساتھ دلی تعلق اور اس کے ساتھ دوستی اور قلبی تعلق نہیں رکھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء، بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دلی تعلقات، دل سے ان کو اچھا سمجھنے کی، دل سے ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستی سے کیا مراد ہے؟ دوستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ معاملات نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، یہ دوستی سے مراد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ لین دین کرتے تھے، آپ نے ان کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں اپنے پاس، لین دین کرتے تھے تو آپ کے پاس کفار کی امانتیں موجود تھیں۔ کفار آپ کے دشمن ہوتے ہوتے آپ کو امین سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری امانتیں ان کے پاس محفوظ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت آپ کے پاس امانتیں تھیں، آپ امانتیں حضرت علی کو دے کر آئے تھے کہ میرے پیچھے سے امانتیں وہ ان لوگوں تک واپس کر کے آنا۔ آپ قرض لیتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی جو زرہ ہے وہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ تو لین دین کرنا یہ دوستی سے مراد نہیں ہے۔
دوستی سے مراد کیا ہے؟ دوستی سے مراد قلبی تعلق، دلی ہمدردی، یہ مراد ہے، یہ منع ہے غیر مسلموں سے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہی، قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، جو تمہارے علاوہ ہیں ان سے بطانہ نہ رکھو۔ بطانہ کیا چیز ہے؟ بطانہ بطن سے ہے، بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، ہمارا پیٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ ہاتھ کا ظاہر ہے، یہ ہاتھ کا باطن ہے، یہ باطنی حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ تو لا تتخذوا بطانة من دونکم سے مراد دلی ہمدردیاں، دلی معاملات ہیں، اپنے سے علاوہ لوگوں سے دلی ہمدردیاں نہ رکھو، ان سے باقی معاملات لین دین کے جیسے میں نے بتایا ہو سکتے ہیں، ان کی مدد ہو سکتی ہے اگر وہ مجبور ہوں، کہیں پھنسے ہوئے ہوں، وہ مجبور ہوں، قیدی ہوں۔ مسلمانوں کے پاس کافر قیدی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے پاس مسلمان قیدی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگ وہ ہیں جو کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو۔ قیدی تو کافر ہوتا ہے مسلمان کے پاس، تو مسلمان ہوتے ہوئے کافر قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے کھانے سے پہلے قیدی کا دھیان کرتا ہے۔ اور کیوں کھانا کھلاتا ہے وہ ان کو؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے۔ تو حسن سلوک کرنا، لین دین کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے کافروں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء، حضرت عائشہ، حضرت اسماء بہنیں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں تھیں دونوں، لیکن مائیں مختلف تھیں۔ حضرت عائشہ کی تو والدہ ام رومان، وہ بھی صحابیہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار اور آپ کی صحابیہ، آپ پہ جانثار کرنے والی، لیکن حضرت اسماء کی والدہ وہ مشرکہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ جب وہ ایمان نہ لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھاتے رہے، نہ ایمان لائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، حضرت اسماء۔ تو حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھیں، وہ مدنی دور میں ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں، وہ مشرکہ ہیں، میں ان سے حسن سلوک کر سکتی ہوں، خدمت کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں، تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت کرو۔ تو خدمت کرنا، لین دین کرنا، کوئی مدد کر دینا کسی کی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تمہیں اگر شرک کا حکم دیں تو شرک کے حکم میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن دنیا میں ان سے اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان سے دنیا میں اچھا معاملہ رکھو شرک کے باوجود۔ جی کافر ہمسایہ ہو، حسن سلوک کریں گے، حسن سلوک کرنے ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم حسن سلوک کے اندر باقی چیزیں بھی پھر لے آتے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہمیں دوستی سے روکتا ہے، دوستی سے مراد یہ سارے معاملات نہیں ہیں، دوستی سے مراد ہے دلی ہمدردیاں، جس کو دوسری آیت میں قرآن بطانہ کہتا ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، دلی ہمدردی نہ رکھو، دل میں ان سے مروب نہ ہو، دل سے انہیں اچھا نہ سمجھو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ان سے دلی طور پر مروب ہو جاتے ہیں، جی وہ تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، وہ تو بڑے دین، ہم مسلمانوں نے دین کے احکامات پر عمل نہیں کیا، ہمارے دین کے احکامات پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں ترقی دینی تھی دین کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے دین کے احکامات پر عمل کر لیا، اللہ نے انہیں ترقی دے دی، ہمیں ترقی نہیں دی۔ یہ آپ کو باتیں عام جگہ ملیں گی، یہ مروبیت ہے غیر مسلموں سے۔ ہم غیر مسلموں سے اس طرح کر کے مروب نہیں ہو سکتے، ہم ان سے دلی ہمدردی نہیں رکھ سکتے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تمہارے بارے میں بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل میں ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بڑے اخلاق والے ہیں، مسلمان لڑتے رہتے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا ہے، آگ میں جلسا دیا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بڑے اخلاق والے ہیں۔ یہ تو ہم مروب ہو کر بات کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، وہ تو بڑے مساوات کے قائل ہیں، وہ تو بڑے یہ وہ تو بڑے وہ۔ ان کی ساری مساوات، ساری باتیں ان کی ظاہری ہیں، منافقت ہے وہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔
اگر وہ مساوات رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ان کے اندر آپس میں کوئی اچھے معاملات ہیں، وہ آپس میں اچھے معاملات رکھتے ہیں یہودیوں کی طرح. یہودی بھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج بھی کہتے ہیں یہودی کہ ہم سود نہیں لیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپس میں سود نہیں لیں گے، ہم غیر یہودیوں سے تو ہم جی جان سے سود لیں گے، ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے کہ امیین کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہم وہ امی کہتے تھے مشرکین مکہ کو. یہودی کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، ہم ایک دوسرے سے کاروبار بھی کریں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی بھی کریں گے، لیکن ہم سود بھی نہیں لیں گے ایک دوسرے سے. سود لینا دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، انسان دھیان نہیں کرتا، ہمدردی نہیں کرتا. کہتے تھے کہ آپس میں نہیں کریں گے، امیوں کے بارے میں، غیر یہودیوں کے بارے میں سب کچھ کرنا جائز ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جتنا ظلم رکھو اتنا بہتر ہے. یہی معاملہ آج غیر مسلموں نے اپنایا ہوا ہے. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، ان کو دین کی دعوت دینی ہو، اخلاقی معاملات ہوں، مدد ہو، یہ سب چیزیں کرنی ہیں. ہمیں ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے. عبادات کرنے سے پہلے، نیک معاملات، دیگر معاملات سر انجام دینے سے پہلے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے کہ کافر، تم اگر اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرو. کوئی مہمان تمہارے پاس آ جائے تم اس مہمان کی مہمان نوازی کرو. تم یتیم کو، مسکین کو یہ دیکھے بغیر کہ مسلمان ہے کافر ہے تم اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. شروع میں ایک نئی چیز تھی آپ کے لیے، آپ سمجھنے لگے کہ میں شاید اب زندہ نہیں بچوں گا. ایک نئی بات ہوئی. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کریں گے؟ آپ تو یتیموں کا دھیان کرتے ہیں، مسکینوں کا دھیان کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی رستے میں چل رہا ہو آپ اس کا سامان اٹھا دیتے ہیں، آپ مدد کر دیتے ہیں. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ آپ کو کیسے ضائع کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارے کام کرتے تھے، ابھی آپ پر پہلی وحی اتری ہے اور آپ ابھی پریشان ہیں. حضرت خدیجہ سے ڈسکس کرتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ کی یہ تعریف کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جاہلیت میں جو جاہلی لوگ تھے ان کے ساتھ ابھی سارے معاملات کرتے تھے. کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلمان دلی ہمدردی، دلی معاملات یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ رکھتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں رکھتا. لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں سے بطانہ نہ رکھو، دلی معاملات نہ رکھو، دلی ہمدردی نہ رکھو، ان سے مروب نہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود و نصارہ اس دور میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. وہ مشرکین کو، اپنے سے علاوہ دوسروں کو، وہ چاہے وہ ان سے زیادہ مالداری کیوں نہ ہوتے، مشرک جو یہودی عیسائی نہیں ہیں، تو یہود و نصارہ وہ کہتے تھے ہم عالم فاضل لوگ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں. تو دوسرے لوگ ان سے مروب ہوتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام کی دعوت دی، اور اسلام ایک مذہب کے طور پر، ایک قوم کے طور پر ان کے بالمقابل آیا، اسلام نے کبھی ان کی مروبیت برداشت نہیں کی. چاہے یہودی عیسائی زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، وہ مالدار تھے، وہ آگے تھے دنیاوی معاملات میں، مسلمان تھوڑے تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جو ہے وہ مروبیت، آپ مروب نہیں کبھی ان سے ہوئے. ان کے ساتھ جو معاملات کیے برابر کی سطح پر کیے، کہیں بھی بطور دین، بطور قوم ان سے مروبیت برداشت نہیں کی. حالانکہ ان کے پاس کچھ ایسے احکامات بھی تھے جن پر وہ عمل کرتے تھے جو تورات و انجیل میں صحیح طور پر ثابت بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملات میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے مروب نہیں ہیں، ہم تمہیں اپنے سے برتر نہیں سمجھتے. حالانکہ دنیاوی طور پر یہود بہت برتر تھے. دنیاوی طور پر سارا کاروبار، سونا چاندی اور اس قسم کی، اور سودی معاملات، اور یہ اس وقت بھی ان کے پاس تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مروبیت برداشت نہیں کی. آپ نے تو ان دینی معاملات میں جو وہ اپنی کتاب میں بطور دین کرتے تھے، آپ نے تو ان معاملات میں بھی ان کی مخالفت کی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جو کسی قوم کی مشابہت کرتا وہ انہی میں سے ہو جاتا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کرے گا ان میں سے ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں 10
10 محرم کا، عاشورہ کا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ بتایا گیا یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو یہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا حکم تھا اس دین میں انہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے یہودیوں سے زیادہ ہمارا تعلق ہے۔ یہودی تو حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں، صحیح، وہ تو ان کی صحیح پیروی نہیں کرتے، وہ تو ان کے بہت سے احکامات نہیں مانتے۔ ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب یہ مشرکین مکہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے قریبی یہ مشرکین مکہ نہیں ہے جو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہیں، انہوں نے تو دین بگاڑ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سب سے قریب حضرت ابراہیم کے پیروی کرنے والے تھے حضرت ابراہیم کے صحابہ، اور یہ نبی سب سے قریب ہے حضرت ابراہیم کے، اور ایمان والے حضرت ابراہیم کے صحیح پیروکار ہیں، صحیح حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے تعلق تو ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے 10 محرم کا، لیکن فرمایا کہ ہم روزہ تمہاری طرح نہیں رکھیں گے، ہم روزے میں بھی عبادت میں بھی تم سے فرق کریں گے، ہم 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، حالانکہ 9 تاریخ کا روزہ یہ صرف مخالفت کے لیے، صرف یہ سکھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ تم نے کسی سے مروب نہیں ہونا اپنے غیروں سے۔ فرمایا کبھی غیروں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی عادات اپنانے کی کوشش نہ کرو، ان کے دینی عقائد، دینی شعار اپنانے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بہت موٹی موٹی باتیں کہی ہیں، اس کے اندر ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت سے روکا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یہودیوں کا رستہ نہیں اور ضالین نصارہ کا رستہ نہیں، ہم ان کے رستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ تو مسلمان دلی ہمدردیاں، دلی معاملات ایک مسلمان کے ساتھ رکھتا ہے، وہ کافر کے ساتھ نہیں رکھتا۔ کافر کے بارے میں مسلمان کا رویہ سخت ہوتا ہے، یہ ایک نیک مسلمان کی صفت ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، نبی کا بڑا مقام ہے محمد الرسول اللہ، ان کا تو مقام ہے ہی، جو ان کے صحابہ ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ ان کی کیا صفات ہیں عظیم؟ ان کی عظیم صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ تو مومن کے بارے میں نرم ہوتا ہے، کافر کے بارے میں سخت ہوتا ہے، وہ کافر سے مروب نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، کوئی اپنے دین پر عمل نہ کرے، تو اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ اس قوم سے محبت کریں گے اور وہ قوم اللہ سے محبت کریں گی۔ ان کی اور کیا صفات ہوں گے؟ دیکھیں پہلی صفت کتنی بڑی ہے کہ اللہ سے وہ محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ جہاد بھی اصل میں کافروں کے ساتھ سختی ہے، کافروں سے جہاد ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان سے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ جب مسلمان سے لڑائی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو گالی دے تو یہ فسق و فجور ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر کا باعث ہے، کفر ہے۔ مسلمان تو غیروں سے لڑائی کرتا ہے، مسلمان غیروں پر سخت ہوتا ہے، آپس میں تو سخت نہیں ہوتا، آپس میں تو بچھ جانے والے، ذلیل کا لفظ استعمال کیا، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے ذلیل ہوتا ہے مسلمان، نرم ہوتا ہے، بچھ جانے والا ہوتا ہے، کافر کے لیے عزیز ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کا احکامات، وہ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، وہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جو تمہارے قریبی کفار ہیں ان سے لڑو، جو تمہارے قریب ہیں،
پہلے قریب لوگوں سے لڑو پھر دور والوں سے لڑنا، سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ ہوتا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، کافر تم میں سختی پائیں، کافروں کو تمہارے اندر مروبیت نہیں نظر آنی چاہیے کہ تم تو ان کے نیچے لگے ہوئے ہو، کافروں کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے کہ مسلمان ہمارے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں، مسلمان ہم سے مروب نہیں ہے، کافروں کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے۔ اور صرف یہ کافروں کے بارے میں نہیں، یہ فرمایا جو منافق ہیں، جو ہر معاملے میں کافروں کی حمایت کرتے ہیں، ان سے بھی سخت رویہ رکھا کرو۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے بھی جہاد کریں، منافقین سے، اور ان پر سختی کا رویہ رکھیں۔ واغلظ علیہم، وغلظ اسی غلظہ سے ہے، سختی کریں ان پر۔ تو مسلمان سے نرمی کرتا ہے، کافر سے سختی کا رویہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، آپ دیکھیں گے مومنوں کو، چلیں اذان کے بعد تو بات میں ذکر کر رہا تھا کہ مسلمان کے لیے رحم دل ہوتا ہے، اور مسلمان آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، آپ دیکھیں گے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کے معاملے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے معاملے میں، ایک دوسرے پر شفقت کے معاملے میں۔ مسلمان کیسے ہیں؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا عضوا، جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے، تداعى له سائر جسده، تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ اس کا بالسحر والحمى، وہ بیدار رہتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ باقی سارے اعضاء سوتے ہیں اور وہ آرام کرتے ہیں، باقی سارے اعضاء ان کو بھی نیند نہیں آتی اور ان کو بخار ہو جاتا ہے ایک عضو کی وجہ سے۔ تو مسلمان کے لیے اس طرح ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس میں عمارت میں اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مومن دوسری مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضه بعضا، بعض کو سخت کرتا ہے، وشبک اصابع، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طرح کر کے ملا دیا۔ تو مومن کے لیے اس طرح ہوتا ہے۔ آج دیکھیے، آج ہم دنیا میں کس طرح ذلیل ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور باقی مسلمان آج کیا کر رہے ہیں۔ غیروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور غیروں کے تعریفیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، آج مسلمان اس کی زندہ مثال ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ جو مرضی کر لیں یہود و نصارہ کے لیے آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک صورت میں آپ سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی یہودی یا عیسائی ہو جائیں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، دوسری آیت میں فرمایا آپ یہود و نصارہ کو دنیا جہاں کی ہر چیز دے دیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، انہیں دنیا کی جو نشانی بھی دکھا دیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو مسلمان کو مسلمان کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ ہمدردی، کوئی کافر مجبور ہو، کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کے ساتھ اخلاقی رویہ ہوگا، اس کی مدد ہوگی، لیکن مسلمان کافروں کے بارے میں دلی ہمدردی نہیں رکھتے، ان سے مروب نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا یہ رویہ مسلمان بھائی کے ساتھ ہوتا ہے نرم دلی کا، کافروں کے ساتھ ان کا رویہ سختی کا ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی بنیادی صفات تھی، تمام صحابہ کرام کی۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھتے ہیں انہیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ آپ انہیں رکوع سجدے میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت رکوع سجدے میں نظر آتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حضور وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عبادت بھی کون سی؟ رکوع سجدہ۔ رکوع سجدہ کس عبادت میں ہوتا ہے؟ نماز میں، اور نماز افضل ترین عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کی ماں آپ سمجھ لیجئے وہ نماز ہے۔ باقی ہر عبادت، ہر نیک عمل انسان سے چھوٹ سکتا ہے، مجبوری میں نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ جتنی مرضی مجبوری ہو جائے نماز نہیں چھوٹتی۔ اگر ایک انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ زکوٰۃ دے، اس کو زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پہ روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اگر روزہ نہ رکھ سکے، حج نہیں کر سکتا، حج کرنے والے کے لیے، طاقت والے کے لیے حج ضروری ہے۔ نماز میں یہ نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کر تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ بس رکوع سجدے میں زیادہ فرق ڈال دیں، رکوع میں کم جھکے، سجدے میں زیادہ جھک جائے۔ اشارے سے نماز ہو سکتی ہے، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، موت کا خدشہ تب بھی نماز معاف نہیں ہے، دوڑتے ہوئے سواری پر انسان نماز پڑھ لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ تو صحابہ کرام کی بڑی صفت کیا ہے؟ نماز، اور نماز کثرت عبادت۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں رکوع سجدے میں۔ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، رات کو راہب اللہ کے لیے اللہ کے حضور قیام کر رہے ہیں، اور دن کو اللہ کے حضور جہاد کر رہے ہیں۔ عبادت، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت ان کی دکھاوے کی ہے، ظاہری ہے نہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ یہ آسمانوں کے اوپر سے ان کے ایمان کی گواہی ہے۔ جو نہیں مانتا نہ مانے، جس کو جو غصہ آئے وہ غصہ آئے۔ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام، یہ کہتے ہیں 3، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تو سب کی بات کر رہے ہیں، جو منافق تھے وہ منافق تھے۔ جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام کا مقام قرآن پاک میں بھرا پڑا آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نماز میں، اور نماز بھی بہت زیادہ، اور ان کی نماز اگر ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اخلاص ہے ان کے اندر، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر ان کو کیا حاصل ہوتا ہے اس سے اللہ کا فضل بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا بھی۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں نیک اعمال پر، عبادت پر، جو نیک اعمال ہیں۔ اور رضا اللہ کی کیا ہے؟ رضا مندی، یہ تو اللہ کی ہر عبادت سے، اللہ کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جنت یہ اللہ کی فضل میں آتی ہے، اللہ کے انعامات میں آتی ہے۔ جو اللہ کی رضا مندی ہے یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ کا دیدار تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ گھروں کا، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو اصل کامیابی ہے۔ تو وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، جنت کے لیے وہ یہ عبادتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جنت جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کے فضل کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نمازیں، وہ کثرت عبادت، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا بھی۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ جو ان عبادتوں کا اور ان ریاستوں کا بدلہ ہے، وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی رضا تو اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ فرما دیں کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ مطلوب ہے، صرف اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے،
صحابہ کرام کی نشانی کیا ہے؟ ان کے چہروں میں سجدے کے آثار کی وجہ سے، سجدے کے آثار، کثرت نماز، رکوع سجدہ، تو اس رکوع سجدہ سے کیا نشانی ہے؟ ان کے چہروں میں نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اس نشانی کا مطلب ہے ان کے چہروں پر نور ہے، دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ السمت الحسن، اچھی حیت، اچھی شکل و صورت۔ بعض علماء نے کہا خشوع خضوع مراد ہے اس سے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی خشوع خضوع ہے، نہ ادھر توجہ ہے نہ ادھر توجہ، نہ حرکت کر رہے ہیں بہت زیادہ نماز کے اندر، اور نماز کے علاوہ اللہ کا ڈر ان کے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، دین میں، دنیا میں، ہر چیز میں اللہ کا ڈر نظر آتا ہے۔ اور یہ کس طرح نظر آتا ہے؟ نماز کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے۔ سجدے سے مراد نماز، نماز سے انسان کی ہر برائی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نہ منکر کے قریب جاتا ہے نہ بے حیائی کے قریب جاتا ہے، اس کے ہر قول و عمل سے اللہ کا ڈر وہ چھلکتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب لوگ انہیں دیکھیں تو انہیں اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد محراب ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ امام مجاہد سے کسی نے پوچھا کیا مراد ہے سیماہم، امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد، جنہوں نے 3 دفعہ حضرت ابن عباس سے تفسیر پڑھی قرآن کی۔ کسی نے ان سے پوچھا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد خشوع و خضوع، نماز میں، غیر نماز میں نظر آتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں یہ لوگ، ہر وقت اللہ انہیں یاد ہے اپنے ہر عمل میں۔ تو کوئی کہنے لگا، وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ سجدے کا محراب نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تو اس شخص کے ماتھے پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ممکن ہے وہ اللہ کا سب سے مبغوض بندہ ہو اور آپ کو اس کے ماتھے پہ یہ نشان نظر آئے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ آپ کو نشان نظر آئے تو وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، ضروری نہیں ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ جس کے ماتھے پہ ہمیں محراب نظر آ رہا ہے تو یہ واقعی ہی نماز پڑھنے والا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہیں جس کے ماتھے پر محراب نظر آئے ممکن ہے اللہ کا مبغوض ترین بندہ ہو۔ یہ جو راہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ترک دنیا جنہوں نے کی ہوتی ہے، ہمارا دین ترک دنیا نہیں سکھاتا۔ آپ کو ایسے لوگوں کے چہرے پر ممکن ہے کہ محراب اور اس قسم کی چیز نظر آئے، تو اس سے مراد یہ محراب یہ ظاہری نشان نہیں ہے، اس سے مراد ان کے جسم پر، چہرے پر نور ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امام مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یہ محراب تو آپ کو ایسے شخص کے ماتھے پر بھی نظر آ سکتا ہے جو فرعون سے زیادہ سخت دل ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس کی رات کی نماز زیادہ ہوتی ہے دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہو جاتا ہے جس بندے کی رات کی نماز زیادہ ہو۔ اسی طرح بعض سلف صالحین کا کہنا یہ ہے ان للحسنۃ نورا فی القلب، نیکی کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، وضیاء فی الوجہ، چہرے میں روشنی پیدا ہوتی ہے، وسعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور محبۃ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نیکی کرنے سے۔ اور سب سے بڑی نیکی نماز۔ امام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ما اسر احد سریرۃ الا ابد اللہ علی صفحات وجہہ وفلتات لسانہ، کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل لوگوں سے چھپاتا ہے، لوگوں جو نیک لوگ ہیں لوگوں سے چھپا کر عمل کرتے ہیں، تو وہ سیدنا عثمان فرمایا کرتے تھے جتنا مرضی چھپا لے لوگوں سے، اللہ اس نیک عمل کو اس کے چہرے پر ظاہر کر دیں گے اور اس کی زبان میں ظاہر کر دیں گے، اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، چہرے پر نور ہوگا، جتنی مرضی وہ نیکی کر کے چھپا لے۔ حضرت عثمان کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے پوشیدہ معاملات اللہ سے ٹھیک کر لے اللہ اس کے ظاہری معاملات لوگوں سے ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں، اور ان میں عبادت میں خاص طور پہ نماز جو ہے، تو اس کی وجہ سے چہرے پر انسان کے نور پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو ان احدکم یعمل فی صخرۃ صماء لیس لها باب ولا قوہ، اگر کوئی بندہ عمل کرے کسی ایسے پتھر کے پیچھے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی سوراخ، ایک بندہ کسی ایسی جگہ پر عبادت کرے، نماز پڑھے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لخرج عمله للناس کائنا من کان، اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، وہ جو بھی ہو۔ ایک بندہ جتنا چھپا کر عمل کرے گا، اس میں جتنا خلوص ہوگا اس عمل میں، وہ عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کے چہرے پر آثار کی وجہ سے، اس کے زبان پر اس کے اثرات ہوں گے، زبان میں تاثیر ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے شام کو فتح کیا تھا، شام میں عیسائی اس وقت موجود تھے، تو جب عیسائیوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو صحابہ کرام کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ صرف صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر عیسائی کہنے لگے کہ یہ ہمارے حضرت عیسیٰ جو تھے ان کے حواریوں سے زیادہ افضل لوگ ہیں، ان کے چہرے سے پتہ لگتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا